جو آج بھی دنیا میں فساد مچاتا ہے کل بھی اسی طرح مچاتا تھا۔ ممکن ہے کہ انہوں نے یہ اچھی طرح سے پروپیگنڈا کر کے سمجھا دیا ہو کچھ دیر میں اپنے چیلوں اور چپاٹوں کے ذریعے کہ حسین خلیفہ کے باغی ہیں اور باغی کے خلاف جنگ کرنا فرض ہے۔ تو عظمت رسول اور عظمت نواسہ رسول کے تحت وہ لوگ تلوار چلانے سے کتراتے تھے اور حدیث رسول اور فرمان خداوندی کے سامنے ان کو گھیرے ہوئے تھے کہ کسی طرح بیعت کر لیں۔ حقیقت میں حضرت حسین حق پر تھے، کیونکہ حضرت حسین کا جو نقطہ نظر تھا کہ خلافت سنت کے مطابق قائم ہے۔ بہرحال اسی گھیرا بندی اور شش و پنج کے درمیان جنگ بھی ہوتی رہی، اسی میں منافقین کا ٹولہ بھی تھا جو گھسا ہوا تھا، اسی میں یہودی بھی مسلم بھیس میں کرتا پاجامہ ٹوپی لگا کے گھسا ہوا تھا۔ موقع دیکھا اور قتل کر دیا۔ کافی قتل و بھی ہوا۔ پورے جنگ کے اندر حضرت حسین کے سارے ساتھی شہید ہو گئے اور یزیدی لشکر کے بھی تقریباً 80-82 آدمی شہید ہوئے۔ دردناک واقعہ تھا حضرت حسین کی شہادت کا۔ حق کے لیے، سچائی کے لیے، امانت کے لیے انہوں نے اپنی جان سنت کی حفاظت کے لیے اللہ کے حوالے کر دی، پیچھے نہیں ہٹے۔ آئیے اس سے پہلے کتنے شہید ہوئے ہیں؟ جنگ بدر کے موقع پر شہید ہوئے ہیں، اس سے پہلے مکہ میں شہید ہوئی حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، پہلی شہید اسلام کی۔ جان تو اس کی بھی گئی ہے اور بڑے دردناک انداز میں گئی۔ ابو جہل نے شرمگاہ میں برچھا مارا اور جان لے لیا۔ جنگ کے میدان میں بدر کا میدان ہے، 14 یا 15 صحابہ شہید ہوئے ہیں۔ احد کا میدان ہے، اس میں تو 70 صحابہ شہید ہوئے اور حضرت حسین تو حضور کے نواسے تھے۔ اس جنگ میں، جنگ احد کے اندر، حضور کے چچا حضرت حمزہ شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ شہید ہوئے جنہوں نے اللہ کے رسول کی محبت میں اسلام قبول کیا تھا۔ اسلام کو سمجھنے سے پہلے اللہ کے رسول کی محبت میں اسلام قبول کر لیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیا، طیش میں آیا، میرے بھتیجے کو گالی دیا، میں بھی اپنے بھتیجے کی دین پر ہوں۔ اللہ کے رسول کے پاس پہنچے اور کہا بھتیجا میں نے ابو جہل کو آج خوب جو سزا دی ہے، ان کے کمان سے مارا اور وہ زخمی ہو گیا ہے۔ کہا اے میرے چچا میں تو اس وقت خوش ہوں گا جب آپ اسلام قبول کر لیں گے۔ تو کہا بیٹا میں تمہارے دین پر ہوں۔ ایسے چچا شہید ہوئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے، اللہ کے رسول کے آنکھوں سے آنسو ان کی شہادت پہ آ گیا اور ان کی لاشوں کا مسئلہ کیا گیا، ناک کان سب کچھ کاٹا گیا۔ سارے حالات آئے حضور کے چچا کے ساتھ اور اس کے علاوہ جو 70 تھے۔ آپ نے واقعہ سنا ہوگا 70 قرہ کے قتل کا۔ 70 قرہ کو قتل کر دیا گیا ایک مجلس میں۔ کچھ لوگ آئے ایک علاقے سے اور کہا اے اللہ کے رسول ہمارے علاقے کے لوگ مسلمان ہو گئے ہیں لیکن انہیں مذہب اسلام کی جانکاری نہیں ہے، تو کچھ جانکار جو آپ کے لوگ ہیں ان کو بھیج دیتے، وہ ہمارے بچوں کو قرآن سکھاتے اور ہم لوگوں کو بھی سکھاتے۔ اللہ کے رسول نے 70 صحابہ چن کر دیے کہ جاؤ، اور جب 70 صحابہ ایک خاص مقام پر پہنچے ان کی آبادی کے تو ان سب کو قتل کر دیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عام طور پر آپ کی عادت بد دعا کرنے کی نہیں تھی، لیکن 40 دن تک ان لوگوں کے خلاف بد دعا کیا۔ ایک محرم کو حضرت عمر کی شہادت ہے۔ تاریخ اسلام کو دیکھیے تو عظیم سے عظیم ہستی خود حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے جو حضور کے داماد تھے، اور ایک روایت کے مطابق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہیں، کیونکہ یہودیہ نے جو زہر کھلایا تھا، یہودیہ نے ایک مرتبہ دعوت دیا اللہ کے رسول کو کہ اللہ کے رسول آپ کی ہمارے یہاں دعوت ہے،
اللہ کے رسول پہنچ گئے، جب کھانا ایک لقمہ کھایا اور چبانے لگے تو وہ اندر نہیں جا رہا تھا۔ ایسی بیچ میں اللہ کے فرشتے نے آ کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول کھانے میں زہر ہے، آپ فوراً نکل جائیے۔ اللہ کے رسول اٹھے اور نکلتے چلے گئے، کھانے کو اگل دیا، زہر کے اثرات سے بچے رہے اس وقت، لیکن موت کے وقت اللہ کے رسول کی روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں آج بھی اس زہر کا ذائقہ محسوس کر رہا ہوں۔ تو اس روایت کے مطابق اللہ کے رسول خود شہید ہیں، حضرت عمر شہید ہیں، حضرت عثمان تو حضرت حسین سے زیادہ مظلوم ہو کر شہید ہوئے کہ انہوں نے ایک مرتبہ سامنے والے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور لوگوں نے انہیں قتل کر دیا، بھوکا پیاسا رکھ کے قتل کیا، ایک دن نہیں کئی ہفتے تک پانی نہیں ملا انہیں۔ تو شہادت سے اسلام کی تاریخ معمور ہے، بھری ہوئی ہے۔ کوئی دن شاید خالی نہ ہو جس میں کوئی سچا مسلمان شہید نہ ہوا ہو۔ تو شہید ہونے کی وجہ سے اللہ کے رسول نے کبھی کوئی برسی نہیں منائی، کبھی ماتم نہیں کیا، کبھی کوئی پروگرام نہیں کیا کہ اس طرح شہید کا ماتم کرو، کہ اس کی یاد کو تازہ کرو۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے زیادہ بہترین نمونہ ہمارے پاس کسی کی زندگی میں نہیں ہے۔ اگر شہید کی یاد میں ماتم کرنا کوئی اچھی چیز ہوتی تو اللہ کے رسول اصحاب بدر، اصحاب احد اور اپنے چچا اور اپنے رشتہ دار ان کی شہادت کے بعد کئی سال اللہ کے رسول زندہ رہے، ماتم کر لیتے، چھوٹا سا کوئی پروگرام کر لیتے کہ آج فلاں شہید ہوئے ہیں، ایک جلوسی نکال لیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نہیں کیا، نہ ہی صحابہ نے کیا، نہ ہی تابعین نے کیا، نہ ہی تبع تابعین نے کیا، نہ ہی صف صالحین نے کیا۔ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے اس وقت مسلمانوں کا اجتماعی نظام بکھرنے لگا تھا اور فتنوں کو دور کرنا بہت مشکل ہو چکا تھا۔ یہود پورے طور پر اسلامی معاشرہ میں گھس کر کوشش کر رہا تھا کہ ان کو کھوکھلا کر دیں، ان کی طاقت کو توڑ دیں، کمزور کر دیں۔ اسی کا ایک برادر آیا جس کو ہم لوگ کہتے ہیں شیعہ، ہمارے طرف نہیں ہے، لیکن اسی کا ایک ہمنوا کہیے، معاون کہیے، مددگار کہیے، دوست کہیے، وہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ وجود میں آیا، اور ایک تو علی کی محبت میں وجود آیا، ایک فرقہ علی کی نفرت میں وجود آیا، ایک فرقے نے علی کو خدا بنا لیا اور اس طرح وجود میں آیا۔ حقیقت میں یہ سب یہودیوں کے چہرے تھے، نئے نئے، مقصد سب کا ایک تھا کہ اسلامی حکومت اور قرآن و حدیث کے احکام کو منتشر کر دیں۔ ایسی ان کی جماعتیں بنی کہ مت پوچھئے۔ ایک آدمی ایسا ملا جو حدیث کو اپنی طرف سے بنا کے پبلک میں شیئر کرتا تھا۔ آج بھی بہت سے لوگ کرتے ہیں، اپنی طرف سے حدیثیں بنا کر پیش کرتا تھا۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز خلیفہ تھے، یہ پکڑ میں آ گیا آدمی، حدیث گڑھ کر بیان کرنے والا پکڑ میں آ گیا، تو عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کہ انہیں قتل کر دو۔ تو اس نے کہا کہ آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیوں قتل نہیں کر سکتا؟ کہا اس لیے نہیں کر سکتے کہ میں نے لاکھوں حدیثیں مسلمانوں میں رائج کر دیے ہیں جو اللہ کے رسول کی حدیث نہیں ہے۔ آپ کیسے سمجھیں گے کہ یہ اللہ کے رسول کی حدیث ہے اور یہ نہیں ہے؟ وہ تو میں ہی بتا سکتا ہوں کہ میں نے کون سی حدیث گڑھی ہے اور کون سی حدیث اللہ کے رسول کی ہے۔ اب حضرت عمر ابن عبدالعزیز تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئے کہ واقعی جن حدیثوں کو گڑھا ہے یہ لکھ کر دے گا تبھی تو اس کو قتل کرنا مناسب ہوگا۔ لیکن پھر انہوں نے غور کیا اور کہا بھائی اسے قتل کر دو، حدیث میں صحیح کون ہے اور گڑھی ہوئی کون ہے اس کو چھانٹنے کے لیے یہ عالم ابن شہاب زہری ہمارے لیے کافی ہیں، اور اس آدمی کو قتل کر دیا گیا۔ وہ بھی یہودی تھا۔
مسلمان کے بیس میں تھا، مسلمانوں کا عالم کہلایا، حدیثوں کو پھیلا دیا، پھر پکڑا گیا، مارا گیا۔ تو اس طرح کے فتنے انہوں نے مسلمانوں کے درمیان رائج کر رکھے تھے۔ تو جب حضرت حسین شہید ہوئے تو بھی انہوں نے اپنا فتنہ جاری رکھا، اس دن کو ماتم کا دن منانا شروع کیا۔ کہتے ہیں نہ دامن پہ کہیں چھیٹ، نہ خنجر پہ لہو، تم قتل کرو ہو کہ کرامات کرو ہو۔ قتل خود انہی کے لوگوں نے کیا اور ماتم بھی وہی منا رہے۔ شروع کیا اس طرح ماتم، غم منانا شروع کیا، حضرت حسین کا غم۔ باقی جتنے شہید ہیں ان میں سے کسی کا غم ان کو نہیں ہے، صرف حضرت حسین کا غم۔ غم نہیں ہے، غم تو آنکھوں سے ٹپکتا ہے، لیکن یہاں غم بدن سے خون برساتا ہے۔ یہ کون سا غم ہے؟ غم تو انسان کو اپنے بزرگوں اور پیشروں کے راہ پر چلاتا ہے، لیکن جب شراب پی جائے تو یہ کون سا غم ہے؟ غم تو انسان کو جس کام کے لیے شہادت کی گئی اس کام پر آمادہ کرتا ہے، لیکن جب آپس میں لڑ پڑے تو یہ کون سا غم ہے؟ میرے بھائیوں، ماتم شروع ہوا، پھر دھیرے دھیرے بہت سے بددین بادشاہ آئے 100 سال 150 سال کے بعد، اور ان کو بھی یہودی مصاحب نے مشورہ دیا، آپ حضرت حسین کے قبر پر ہر سال جاتے ہیں اور اب تو حضرت حسین سے بہت دور ہیں، وقت بھی زیادہ خرچ ہوتا ہے، کیا ہی اچھا ہوتا کہ حضرت حسین کی قبر جس طرح بنی ہوئی ہے اس طرح کا ایک شکل اپنے دربار میں بنا لیتے، بانس بتی یا لکڑی وغیرہ ڈال کر۔ بادشاہ نے کہا اس سے کیا ہوگا؟ کہا اس سے حضرت حسین کی یاد تازہ رہے گی اور وہ ہر وقت سامنے رہیں گے۔ بنا لیا، اسی کو تعزیہ کہتے ہیں۔ اور اس میں 2 توڑ کا ہو گیا، 3 توڑ کا ہو گیا، 4 توڑ کا ہو گیا، جتنے لوگ بعد میں آتے گئے اتنے قوانین قاعدے بنانے لگے کہ فلاں چیز کدھر سے شروع ہوگا، فلاں چیز کدھر سے شروع ہوگا، اور کہاں سے رسی باندھنا شروع کریں گے، کہاں سے ڈورا باندھیں گے، پتہ نہیں کتنے اصول اور ضابطے اس کے بن گئے جن کی لا اصل لہو کوئی بنیاد نہیں۔ کچھ پہلے تک جب ہم لوگ نہیں تھے اس وقت کا قصہ سنتے ہیں کہ اس زمانے کے بڑے بوڑھے جب محرم کا ٹائم آتا اس سے کچھ پہلے سے لاٹھی سکھاتے تھے بچوں کو، اور وضو کر کے لاٹھی سکھاتے تھے۔ یعنی اس تعزیہ کو ایک عبادت سمجھا جاتا تھا، جیسے ہم لوگ نماز کو عبادت سمجھتے ہیں ایسے ہی تعزیہ داری کو عبادت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ وضو کرتے تھے اور پھر لاٹھی سکھاتے تھے۔ بہرحال ایک ہنر آتا تھا ہاتھ میں، کچھ فائدے تھے کہ ایک ہنر آ گیا ہاتھ میں، اور کھیل تماشے دکھاتے تھے۔ پھر دھیرے دھیرے وضو بھی اٹھ گیا اور لاٹھی کا فن بھی چلا گیا، بس اب تو ایک ہی چیز رہ گئی، انگور کی بیٹی شراب، اور لاٹھی کے نام پر لاٹھی اوپر کر لیا، ایسے 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 ہلا رہے، بس ہو گیا۔ اور اب جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ آیا ہے کہ اب صرف ڈانس رہ گیا، اس لیے کہ جو چیز سنت ہوتی ہے اور شریعت ہوتی ہے وہ ہر جگہ ہر مقام پر ایک طرح کی ہوتی ہے، یکساں ہوتی ہے، اور زمانے کے بدلنے کے ساتھ بدلتی نہیں۔ اور جو چیز بدعت ہوتی ہے آدمی کے خواہشات، آدمی کے ماحول کے لحاظ سے وہ بدلتی چلی جاتی ہے۔ غور کیجئے، بدعتیں ہر 10 کلومیٹر کے فاصلے پر آپ کو بدلی ہوئی نظر آئیں گی۔ یہاں کا دہا کسی طرح، وہاں کا دہا کسی طرح، اس سے آگے کا دہا کسی طرح، وہاں کے ضابطے الگ، وہاں کے ضابطے الگ، جن کی جیسی خواہش ہوئی بنا لی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے شریعت کی حفاظت کا وعدہ کر رکھا ہے، بدعت کی حفاظت کا نہیں۔ بدعت کو تو انشاءاللہ ختم ہونا ہے، بس ہمارے عزم کی ضرورت ہے، ہمارے ارادوں کی ضرورت ہے۔ تو حضرت حسین کی شہادت میں اگر ماتم منانا ہو یا تعزیہ بنانا ہو تو صرف حضرت حسین نہیں بلکہ جتنے شہداء ہیں سب کی یاد میں منایا جائے، سال کا کوئی دن خالی نہیں رہے گا۔ ہم لوگ اسی قابل رہ جائیں گے کہ روز ماتم منائیں، لیکن اسلام میں ایسی چیز ہے نہیں، نہ اللہ کے رسول نے منایا، نہ صحابہ نے،
نہ تابعین نے، نہ تبع تابعین نے، نہ غوث نے، نہ قطب نے، نہ ابدال نے، نہ بزرگوں نے، نہ علماء نے، اس لیے ہمیں اس سے باز آنا ہے۔ اب رہی بات کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو کرنا کیا ہے۔ دیکھیے، صرف حضرت حسین کی شہادت کی بنیاد پر تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت حسین شہید ہوئے، اس بنیاد پر محرم کی 10 تاریخ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہاں، یاد آ جائے تو دعا ضرور کریں، اور دعا تو ہم ہر نماز میں کرتے ہیں، ہر درود میں کرتے ہیں، اللہم صلی علی محمد و آلہ و صحابہ وسلم تسلیما، ہر درود میں کر رہے ہیں۔ حضرت حسین آل محمد میں ہیں، اللہ کے رسول نے ایک ساتھ بیٹھا کر اور پھر کہا یہ آل محمد ہیں۔ حضرت حسین بھی اس بیٹھک میں موجود تھے، حضرت حسن بھی موجود تھے، حضرت فاطمہ بھی موجود تھی، حضرت علی بھی موجود تھے، تو آل محمد میں ہیں، ہم ہمیشہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اس دن بھی کر دیں گے اسی طرح کی دعا۔ لیکن الگ سے کوئی مجلس اس کے لیے لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں، اسلامی تاریخ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کی 10 تاریخ کو کیا 9 تاریخ کو کیا، اس کو سمجھیں اور اسے کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ پہنچے تو وہاں دیکھا کہ یہودی لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ تو یہودیوں سے پوچھا کہ آپ محرم کی 10ویں تاریخ کو کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ اچھی چیزوں کی جستجو یہ ایمان والے کی خاص صفت رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الحکمت ضالۃ المؤمن، حکمت مومن کا بھٹکا ہوا اونٹ ہے، جہاں ملے گا اس کو واپس لے کر آئے گا اپنے پاس۔ وہاں گئے، اللہ کے رسول نے دیکھا کہ روزہ ایک اچھی چیز ہے اور خاص دن میں بنی اسرائیل یہودیوں میں موجود ہے، ذرا پوچھوں کہ کیا وجہ ہے کہ یہ لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ جا کر پوچھا تو ان کے علماء نے کہا کہ محرم کی 10ویں تاریخ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم اور ان کے ساتھیوں کو فرعون کے تسلط سے نجات ملی، اور فرعون دریا میں غرق ہوا، ڈوب گیا، ہلاک ہوا۔ تو فرعون کی ہلاکت ہوئی اور حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کو نجات ملی۔ اس خوشی میں شکرانے کے طور پر ہم لوگ محرم کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نحن احق بموسیٰ ومن معہ، کہ حضرت موسیٰ اور ان کی ساتھیوں کے اس شکرانے میں شریک ہونے کے ہم زیادہ حقدار ہیں، ہم بھی روزہ رکھیں گے۔ اپنے ساتھیوں کو بھی کہا، بھائی روزے رکھو محرم کی 10ویں تاریخ کو۔ سب نے رکھا، اور حضرت عمر نے سوال کیا، کہا اللہ کے رسول، اس طرح تو ہمارا روزہ اور یہودیوں کا روزہ ایک دوسرے سے مل جائے گا؟ کہے گا مسلمان میں یہودی میں کیا فرق ہے؟ جیسے یہودی روزہ رکھتا ہے ویسے مسلمان روزہ رکھتا ہے محرم کی 10ویں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بات کو صحیح سمجھا اور کہا کہ دیکھو، صحیح کہتے ہو، آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو اس روزے کے ساتھ ایک روزہ اور لگاؤں گا۔ یہود ایک روزے رکھتے ہیں، ہم 2 روزے رکھیں گے، تو 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھ لیں، یا 10ویں اور 11ویں کا روزہ رکھ لیں، یہ شریعت میں مسنون ہے۔ اب دیکھیے، عبادت ہے روزہ، اچھی چیز ہے، لیکن اس میں بھی اللہ کے رسول نے یہود کی مشابہت سے بچنے کا حکم دے دیا۔ حضرت عمر کی رائے کو مناسب سمجھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پہلے سے آ چکا تھا، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو انسان جس قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں سے ہو جاتا ہے، ان کا شمار انہی لوگوں میں سے ہوگا۔ لباس میں، پوشاک میں، عبادت میں، کھیل میں، کسی بھی چیز میں کسی قوم کی مشابہت اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے، کچھ نہ کچھ اس میں اپنی تبدیلی ہونی چاہیے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمامہ باندھنا شروع کیا تو معلوم ہوا اللہ کے رسول کو کہ بھائی عمامہ تو یہودی بھی باندھتے ہیں، تو ہمارے اور یہودی کے عمامہ میں کیا فرق ہوگا؟ کہا کہ ہمارے اور یہودیوں کے عمامہ میں فرق یہ ہوگا کہ وہ بغیر ٹوپی کے پگڑی باندھتے ہیں، ہم ٹوپی پہن کر اوپر سے پگڑی باندھتے ہیں۔ فرق کر دیا، چیز اچھی تھی اس کے باوجود فرق کچھ نہ کچھ کر دیا کہ ہماری شان، ہمارا لباس، ہمارا پوشاک سب کچھ دوسروں سے ممتاز، دوسروں سے الگ رہے گا۔ دوسروں کو دیکھا گڈ مارننگ، ہم نے بھی شروع کر دیا گڈ مارننگ۔ دوسروں کو دیکھا آداب، ہم نے بھی شروع کر دیا آداب۔ دوسروں کو دیکھا جے شری رام، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ دوسروں کو دیکھا جے ہند، ہم نے بھی شروع کر دیا۔ ہمارے اکابر، باپ دادا جو اس سے پہلے گزرے، بڑے ہوش مند تھے، انہوں نے اس نعرے کا توڑ لگایا۔ دوسرے کہتے تھے جے ہند، ہمارے اکابر کہتے تھے ہندوستان زندہ باد۔ بات ایک ہی ہے، لیکن اپنے لفظ کو چنا کہ ہندوستان کو زندہ تو کہیں گے، ہندوستان ہمیشہ زندہ رہے اس کی دعا دیں گے، لیکن اپنے لفظوں میں دیں گے، دوسروں کے لفظوں میں نہیں۔ کہا ہندوستان زندہ باد، دوسروں سے زیادہ کڑک کے کہتے تھے۔ آج تو ہمارے اندر آواز ہی نہیں کہ ہندوستان زندہ باد زور سے کہیں، آواز ہی نہیں ہے۔ سوچتے ہیں جے ہند زور سے کہیں گے تو سب خوش ہو جائے گا، اور ہندوستان زندہ باد کہیں گے تو لوگ سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا۔ اتنا کہیں کہ لوگ سمجھنے لگیں کہ مسلمان ہندوستان زندہ باد کہتا ہے اور ہم لوگ جے ہند کہتے ہیں، دونوں کا مفہوم برابر ہی ہے۔ اب سوال وہی ہے کہ دونوں کا مفہوم برابر ہے تو کیوں نہ جے ہند ہی کہنے لگے؟ تو جواب وہی ہے کہ دوسرے قوم کی مشابہت ہم اختیار نہیں کرتے۔ ہم کسی کو تعظیم دیتے ہیں تو اپنے رنگ میں دیتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں تو اپنے حساب سے کرتے ہیں، دوسروں کے حساب سے محبت نہیں۔ ہمیں دوسروں سے کوئی طریقہ سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پاس پیارے رسول کا طریقہ موجود ہے، نمونے موجود ہیں، ہم انہی نمونوں اور انہی طریقوں سے کسی سے محبت کریں گے، کسی سے نفرت کریں گے، کسی کو چاہیں گے، کسی کو نہیں چاہیں گے۔ اس کے علاوہ کسی کے کہنے سے، کسی کے نمونے پیش کرنے سے ہم اسے اپنا نہیں لیں گے۔ بہرحال تو محرم کی 10ویں تاریخ کو کرنے کا کام یہ ہوا کہ اس دن ہمیں روزہ رکھنا ہے، اور ایک روزہ اور ملائیں گے۔ اس میں ہم کو آپ کو اختیار ہے، نبی کا روزہ ملا لیں یا 10ویں کا روزہ ملا لیں، یہ نبی کا روزہ ملا لیں یا 11ویں کا روزہ ملا لیں۔ 2 روزہ رکھنا ہے تاکہ یہودیوں کی مشابہت نہ ہو، اور اسلامی سن کا نیا مہینہ ہے، اس میں ہم لوگ عزم کریں کہ ایک ایک مسلمان تک تعلیم کو پہنچائیں۔ بڑا افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ کچھ لوگ عالم ہو گئے، پڑھا لکھا، ہر لائن سے پڑھا، ڈاکٹر بھی ہو گئے، اسکول سے بھی پڑھا، بی اے ہو گئے، ایم اے ہو گئے، اس سے آگے تعلیم حاصل کیا، اور اس کے بعد ان کی فکر صرف یہاں تک رہ جاتی ہے کہ کسی طرح میری دنیاوی عیش آسان رہے۔ معاف کیجیے گا، ہمارے برادران وطن کی یہ فکر کم ہے۔ آپ اور ہم خود اپنے سماج میں جب غور کریں گے تو ہمیں نظر آئے گا کہ ان کا میٹرک کا بچہ ہے تو پہلے کلاس کے بچوں کو ٹیوشن بھی پڑھاتا ہے، اور ہمارا میٹرک کا بچہ کیا کرتا ہے؟ کھیلتا ہے، ادھر ادھر گھومتا ہے، ہلڑ بازی میں رہتا ہے نا ایسا بھائی؟ جب میٹرک کا بچہ پہلے کلاس کے بچوں کو ٹیوشن پڑھائے گا تو 2 فائدہ، ٹیوشن فیس ملی، آگے کی تعلیم کا فائدہ، اور بچوں کو پڑھایا تو ان بچوں کو ہم نے خود پڑھا دیا، ہمارے قوم کو تعلیم ملی۔ جائیے دیکھیے ان کے محلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ملیں گے، مغرب کے بعد پڑھتے ہوئے ملیں گے، کوئی روشنی ہے تو چراغ جلا کے بھی ابھی پڑھتے ہیں، بہترین لیمپ کی ان کو ضرورت نہیں ہے، چراغ جلا کے بھی پڑھتے ہیں۔
ان کا میٹرک پاس بچہ ہے، وہ 20 بچوں کو مغرب بعد ٹیوشن دیتا ہے، پیسہ لے کے دیتا، وہ ممکن ہے، کمائی بھی ہو رہی ہے اور اس کے قوم کی تعلیم بھی ہو رہی ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ پڑھنے کے دوران تو ہم ٹیوشن پڑھائیں گے ہی نہیں، ہم کو پورا ٹائم فارغ چاہیے، مکمل 8 گھنٹے جب سو لیں گے، 2 گھنٹے کھیل لیں گے اور باقی اور کھانے پینے کا کام کر لیں گے، اس کے بعد وقت بچے گا تو تھوڑا سا پڑھ لیں گے۔ یہ ہے ہمارا حال۔ میں غلط شاید نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے غلط ہو گئی۔ یہ حال ہمارا ہے کہ اپنے سارے شوق جب پورے ہو جائیں گے دن بھر کے تو ہم وقت نکالتے ہیں اپنے پڑھنے کے لیے۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ اپنے پڑھنے کے لیے وقت نکالنے کے ساتھ اپنی قوم کے ان بچوں کے لیے کو پڑھانے کے لیے بھی وقت نکالیں، اپنی قوم کے ان بچوں کو پڑھانے کے لیے بھی وقت نکالیں جو کسی وجہ سے نہیں پڑھ سکتے۔ بہترین ٹیچر ہم نہ ہوں گے، ہمارے پاس دل میں اسلام ہے، اللہ کو جان رہے ہیں، رسول کو جان رہے ہیں۔ ہم اگر ان بچوں کو لے کر بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے تو وہ بچے ہمارے مزاج میں ڈھلیں گے، اور اگر ہم ان بچوں کو لے کر نہیں بیٹھیں گے پڑھانے کے لیے تو مجبور ہو کر وہ بچے ایسے اساتذہ کے پاس پڑھیں گے جن کا عقیدہ ایک اللہ سے ٹکراتا ہے، جن کے اعمال اللہ کے احکام سے ٹکراتے ہیں۔ تو استاذ اگر اللہ کے احکام سے ٹکرانے والا ہوگا تو ہمارے بچوں کو کیا اللہ کی اطاعت سکھا دے گا؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگوں نے سنا ہوگا ایک بادشاہ گزرا تھا مغل، ان کو بیٹے نے جیل میں قید کر دیا، اورنگزیب نے اپنے باپ کو جیل میں قید کر دیا۔ تو اب بیٹا ہے، غلطی پر باپ کو قید تو کر دیا تھا لیکن سعادت مند تھا، باپ کے پاس گیا اور کہا ابو آپ کی اگر کوئی خواہش ہو تو وہ عرض کر دیجئے، میں پوری کروں گا۔ تو کہا بیٹا 2 خواہش ہے۔ کہا کیا خواہش ہے؟ کہا ایک خواہش تو یہ ہے کہ دنیا کا تاج تو پوری زندگی پہنا، تو اگر حافظ ہوتا تو آخرت میں میرے سر پر بھی تاج ہوتا، تو خواہش یہ ہے کہ تو حافظ ہو جائے، اور دوسری خواہش یہ ہے کہ کچھ بچے ملتے تو میں ان کو پڑھاتا تو اس جیل میں میرا دل لگا رہتا۔ اورنگزیب نے کہا کہ پہلی خواہش میں پوری کر دوں گا، میں حافظ بن جاؤں گا، اور دوسری خواہش، بادشاہ چلی گئی بادشاہی نہیں گئی، آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان 10 بچوں کو اپنے مزاج کا بنا کر میرے خلاف کھڑا کر دیں؟ ایسے نہیں ہو سکتا۔ میں آپ کے حوالے بچے نہیں کروں گا کہ آپ ان کو پڑھا کر اپنے جیسا سیاسی بنائیں کہ بعد میں ان کے ذریعے پورے ملک کو تباہ کریں۔ اس واقعے سے سبق لیجیے کہ جب ہمارے بچے ایسے اساتذہ سے پڑھیں گے جن کے پاس توحید کا علم نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے اعمال نہیں ہیں، تو چاہے وہ اساتذہ کتنے ہی صلاحیت مند ہوں، وہ ہمارے بچوں کو مسلمان بنا کے حوالے نہیں کریں گے، یہودی بنا کے حوالے کریں گے، نصرانی بنا کے حوالے کریں گے، غیر مسلم بنا کر حوالے کریں گے، نہ جانے کیا کیا بنائیں گے۔ اگر اس استاد میں جوئے کی عادت ہوگی جواڑی بنا دیں گے، شراب کی عادت ہوگی شرابی بنا دیں گے، بت پرستی کی عادت ہوگی تو بت پرست نہ بنائیں تو بتوں کا احترام کرنے والا ضرور بنا دیں گے۔ کہاں ہیں ہم؟ کہاں ہیں ہم؟ ہم اس نبی کے امتی ہیں جنہوں نے بدر کے قیدیوں کو چھوڑا تو فدیہ میں کہا 10 بچوں کو پڑھا دو، کہا پیسے نہیں چاہیے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے ساتھی تھے ان کے پیٹوں پر پتھر بدھے ہوئے تھے، اگر چاہتے تو پیسے لے لیتے کہ مکہ والوں پیسے دو، اپنے سرداروں کو چھوڑا کر لے جاؤ، کہ نہیں پیسے نہیں چاہیے، تم میں سے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں وہ ہمارے بچوں کو کچھ سکھا دے، لکھنا،
مجبوری تھی اس ٹائم میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ تھے بہت کم پڑھے لکھے تھے. ایک آدھ تھے جو لکھ سکتے تھے, ایک آدھ تھے جو پڑھ سکتے تھے. تو اپنی شرح خواندگی بڑھانے کے لیے انہوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھا, صحابہ کے پیٹ پر پتھر بندھا رہنے دیا. کہا کہ پیٹ کا پتھر تو نہیں کھلے گا, تعلیم ضروری ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں. آج اللہ نے ہمیں سہولت دیا ہے. اگر ہمارے اپنے ماحول میں کوئی پڑھانے والا نہیں تھا اور ہم نے دوسروں سے سیکھا, تو اب تو اپنا علم دوسروں کو دیں. ہم اچھے ماسٹرز بن گئے تو ہماری طلب یہ ہوتی ہے کہ ہم آرام سے رہیں. کم از کم یہ طلب ہوتی ہے ہم آرام سے رہیں. اسکول سے آئے, آرام سے اپنے بیوی بچوں میں رہیں, ہنسی خوشی سو جائیں. کوئی ماسٹر ایسا نہیں ملتا ہے جو اسکول سے پڑھانے کے بعد بھی جس سماج میں رہتا ہے, بستا ہے, زندگی گزاری ہے, جس سماج نے خوشی میں غم میں ان کے ساتھ شرکت کی ہے, ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے کوئی فکر کر لے. ضروری تو ہے انگریزی تعلیم بھی, ضروری تو ہے ڈاکٹر بھی, ضروری تو ہے انجینئر بھی, بہت سارے علوم ضروری ہے, ISI آفیسر بھی, IPS آفیسر بھی, ہر چیز ضروری ہے جس کے ذریعے ہم اچھائی کو اپنے ملک میں رکھ سکیں, پیش کر سکیں. وہ سارے علوم ضروری ہیں, لیکن حاصل کرنے کے لیے ذرائع ایسے ہوں جس سے ہمارا سب سے ضروری سرمایہ ایمان نہ ختم ہو. اور یہ کب ہوگا؟ جب ہم خود ٹائم نکالیں گے. ماسٹر صاحب ہیں تو پارٹ ٹائم میں بچوں کو پڑھائیں. ٹھیک ہے, آپ کو اللہ نے اچھی دولت دی ہے, سرمایہ اچھا دیا ہے, نہ لیں فیس, بنا فیس کے پڑھا لیں. نہیں تو فیس بھی لے لیجئے, لیکن آپ پڑھائیں گے ماسٹر صاحب تو آپ کے پاس اللہ کا رسول کا بھی علم ہے. ہمارے بچے کم از کم گمراہ تو نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, نماز کے طریقے آپ ان کو نہیں سکھائیں گے, دعائیں نہیں سکھا پائیں گے, ذکر و اذکار نہیں سکھا پائیں گے, لیکن کم از کم یہ تو ہوگا کہ ان کو بت پرستی بھی نہیں سکھائیں گے. کم از کم یہ تو ہوگا کہ ان کے عقائد بھی خراب نہیں کریں گے. تو مسلمان اساتذہ کو بڑھانے کی ضرورت ہے تعداد. چاہے ہم کسی بھی حال میں, بزنس میں لگے ہیں, بزنس میں لگے ہیں تو اپنے بزنس کے تمام کاموں میں سے آدھا گھنٹہ نکال لیں اگر ہم پڑھے لکھے ہیں تو, اور سماج کے ایک دو بچوں کو پڑھانے کی فکر کر لیں. انشاءاللہ یہ فکر کریں گے تو ہم کامیاب ہو جائیں گے اور ہمارا ملک ترقی کر جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ, محسوس کیا جو کہہ بیٹھے سیدھے سادھے لفظوں میں, ہم دیوانے کیا جانے کیا شے دانائی ہوتی ہے. حضرت نے بہت ہی اچھے انداز میں تقریر پیش کر رہے تھے اور سامعین بھی بڑی ہی دلچسپی کے ساتھ سماعت کر رہے تھے. ماشاءاللہ سامعین بہت اچھے ہیں, دل جمعی کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. آپ اسی طرح بیٹھے رہیں, ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ انشاءاللہ آپ اخیر تک بیٹھے رہیں گے اور ہمارے تمام علماء کرام کو سماعت کر کے جائیں گے. میں آپ کو دعائیں دینا چاہوں گا کہ تجھ کو تیرا نصیب بھائے خدا کرے, تجھ کو تیرا نصیب بھائے خدا کرے, اور دنیا کی تو ہر خوشی پائے خدا کرے. تجھ کو تیرا نصیب بھائے خدا کرے, دنیا کا تو ہر خوشی پائے خدا کرے, اور دنیا کی سب راحتیں ہوں تیری قدموں میں, دنیا کی سب راحتیں ہوں تیری قدموں میں, تو ہر پل ہر بز مسکرائے خدا کرے, تو ہر دم ہر پل مسکرائے خدا کرے, اور کرے سب آرزو رفاقت کی تیری, اور سب کرے آرزو رفاقت کی تیری,
तेरे ही हर कोई गुन गाए खुदा करे, तेरे ही हर कोई गुन गाए खुदा करे, और बने तू फरिश्ता हर इंसान के लिए, और बने तू फरिश्ता हर इंसान के लिए, और मसीहा हर किसी का तू बन जाए खुदा करे, और मसीहा तू हर किसी का बन जाए खुदा करे, और हर रंज गम से खुदा रखे तुझे सलामत, हर रंज गम से खुदा रखे तुझे सलामत, तू हर खुशी हर मुराद पाए खुदा करे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, और दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। हजरात गिरामी, नात गोई एक ऐसा फन है, अगर कोई ना आए इसे अपनाता है तो वो यूं लबकुशा होता है कि अल्लाह के परले में वहदत के सिवा क्या है, अल्लाह के परले में वहदत के सिवा क्या है, जो कुछ हमें लेना है ले लेंगे मोहम्मद से। लेकिन अगर कोई साहिब इल्म इसे अपनाता है तो नात उनके सामने इस तरह मुनकशिफ हो जाया करती है, और वो यूं लबकुशा होता है कि बखुदा खुदा तो नहीं वो, मगर उन पर खुदा का वो प्यार है, बखुदा खुदा तो नहीं वो, मगर उन पर खुदा का वो प्यार है, जहां वह हम किसी का न पहुंच सके वही बुलंद उनका मकाम है। या इस तरह कहता है कि है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, है कमाल रुतबे मुस्तफा बलगल उला बिकमालिही, है अतर उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही, है अतर उनके जमाल का कशफत दुजा बिजमालिही। किसी एक अदा की तो बात किया, किसी एक अदा की तो बात किया, हसनत जमीओ खिसालिही, व खुदा का जिसने पता दिया सल्लु अलैहि व आलिही। मोहतरम हजरात, अब मैं आपके सामने एक नए शायर जो आपके दयार में आए हैं नाते नबी गुनगुनाने के लिए, जिनको शाहब नोमानी से जानते हैं, मैं मौसूफ को बड़े ही अदब और एहतराम के साथ इस शेर के साथ दावत देना चाहूंगा। लगों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगू के लिए, लगों को खोल दो गुलों की शगुफ्तगू के लिए, तरस रहा है जमाना बस एक हंसी के लिए। हेलो, 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 स्टेज पे बैठे तमामी शोरा इकराम, उलमा इकराम और प्यारे सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आइए 4 मिसरे से अपनी बात को शुरू करता हूँ बतौर खास मुनाज़िर। माइक वाले भाई माइक ऐसे रहने दे, छोड़ दो उसको। ताबिज भाई देखिएगा। मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, थोड़ा सा इको दे दे। मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, मेरा सर झुक नहीं सकता हर एक दरबार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे, हर एक सरकार झुकती है मेरे सरकार के आगे। हेलो,
آئیے مکمل نعت پاک پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. جب شہنشاہ تو عالم کا اشارہ ہوگا، جب شہنشاہ تو عالم کا اشارہ ہوگا، جب شہنشاہ خورشید طلوع پھر سے دوبارہ ہوگا، صبح خورشید طلوع پھر سے دوبارہ ہوگا. اور یہ شعر میں شعراء بھائی گڈو بھائی اور نشاط بھائی کے حوالے سے پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. بیت مقدس میں سبھی انبیاء ہوں گے صف بصف، بیت مقدس میں سبھی انبیاء ہوں گے صف بصف، بیت مقدس میں اور مسلح پہ حلیمہ کا دلارا ہوگا، اور مسلح پہ حلیمہ کا دلارا ہوگا. جب شہنشاہ جب شہنشاہ دو عالم کا اشارہ خورشید طلوع پھر سے دوبارہ ہوگا. اور 1400 برس پہلے جو قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے حوالے سے میں شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. صاف قرآن میں فرماتا ہے رب اکبر، اور تمام لوگ کی روایت چاہتا ہوں. صاف قرآن میں فرماتا ہے رب اکبر، صاف قرآن میں فرماتا ہے رب اکبر. صاف قرآن سے ہمارا ہوگا، جو نبی کا نہ ہوا سے ہمارا ہوگا، جو نبی کا نہ ہوا سے ہمارا ہوگا. شاہ جب شاہ دو عالم کا اشارہ ہوگا، ڈوبا خورشید طلوع پھر سے دوبارہ ہوگا. اور یہ شعر میں بہت سے والد محترم یہاں پہ تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے حوالے سے شعر پیش کرتا ہوں بطور خاص ملاحظہ کریں. عابد بھائی شاہد بھائی دیکھیے گا. اپنے ماں باپ کی تعمیر اطاعتی جو کرے، اپنے ماں باپ کی تعمیر اطاعتی جو کرے، اپنے ماں باپ کی تعمیر اطاعتی جو کرے، اپنے ماں باپ کی ایسے انسان کا جنت میں ٹھکانہ ہوگا، ایسے انسان
जन्नत में ठिकाना होगा। और हश्र के मैदान में जब नफसी नफसी का आलम होगा तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अपनी उम्मत के लिए गुजारिश करते हैं उसके हवाले से करेंगे। उसके हवाले से शेर पेश करता हूँ बतौर खास वाज़ा करें। कम आएगा कोई भी न बरोज़े महशर। तमाम ही लोग की दुआ चाहता हूँ बतौर खास। कम आएगा कोई भी न बरोज़े महशर। कम आएगा कोई भी न बरोज़े महशर। कम आएगा कम आएगा कोई भी न बरोज़े महशर। तफ़क़त शाफ़ महशर का सहारा होगा। तफ़क़त शाफ़ महशर का सहारा होगा। तफ़क़त शाफ़ महशर का सहारा होगा। जब शहंशाह जब शहंशाह दो आलम का इशारा होगा। डूबा खुर्शीद तोलू फिरे से दोबारा होगा। डूबा खुर्शीद तोलू फिरे से दोबारा होगा। आइए एक नज़्म के दो शेर पेश करता हूँ जो मुसलमान कौम अलग अलग फिरकों में बटी हुई है। मैं उसके हवाले से शेर पेश करता हूँ। आप तमामी लोग की दुआ चाहता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। अगर शेर में सच्चाई हो तो आप तमामी लोग की दुआ चाहता हूँ। नौशाद भाई उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। और सामने तशरीफ रखते नाम से वाकिफ नहीं हूँ जो बहुत खिदमत की आज हम लोगों की, मैं उनकी भी दुआ चाहता हूँ बतौर खास मुलाहिज़ा करें। शेर पेश करता हूँ बतौर खास। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। हाँ पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज़ पे आना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज़ पे आना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। उठ रहे हैं जो बातिल के फितने पहले उन्हीं को दबाना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज़ पे आना पड़ेगा। छोड़ कर सारे मसलक के झगड़े एक मरकज़ पे आना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम। बहुत माशाअल्लाह, बहुत अच्छे भाई। माशाअल्लाह मौसूफ जब नाते नबी गुनगुना रहे थे तो मेरे जहन में बार बार ये शेर आ रहा था कि मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। मदीने में अगर पैदा हुआ होता तो क्या होता। और नबी के इश्क में तू फिना होता तो क्या होता। अरे पागल हुआ मजनू तो लैला को दिल देकर, पागल हुआ मजनू तो लैला को दिल देकर
میرے نبی کو دل دیا ہوتا تو کیا ہوتا۔ محترم حضرات، اب میں پھر تقریر پیش کرنے کے لیے آپ کے سامنے آج ہی کے گاؤں کے حضرت مولانا محمد اقبال صاحب امام و خطیب جامع مسجد چانٹولہ سے بڑی ادب و احترام کے ساتھ اس شعر کے ساتھ دعوت دوں کہ اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، اللہ کا پیغام زمانے کو سنا دو، غفلت میں پڑے سوئے ہیں تم ان کو جگا دو، اگر چاہو تو اسلام کی پرچم کو اٹھا کر تم قطرے شبنم کو بھی ایک دریا بنا دو۔ سرکار کی محفل ہے، پتہ نہیں سرکار کس وقت حاضر ہو جائیں، بندہ کہیں بے ادب نہ رہے، اس لیے ادب کا تقاضا یہی کہ کھڑی کر کے کیا۔ وہ ضعف اور کمزوری کے باعث جتنے مقررین ہیں وہ بیٹھ کے کرتے ہیں، اگر باعث نہیں ہے، عذر نہیں ہے تو حکم یہی ہے کہ میلاد شریف میں آئیے تو وضو کے ساتھ آئیے، با ادب با نشین بے ادب۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین کرام، میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، آئیے کچھ روشنی ڈالنے سے قبل آیت کریمہ پر بہتر و مناسب سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر ساری کائنات کی مرکزی عقیدت، غم گساری امت، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، ہم غریبوں کے آقا جناب احمد مجتبی محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ گہربار میں جس کو جو درود پاک یاد ہے باواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم وصلوا علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ عادت کے مطابق ایک دو شعر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، کہ بکار خیش حیرانم اغثنی یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ، پریشانم پریشانم اغثنی یا رسول اللہ۔ پڑھیے بآواز بلند درود پاک، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، یہ محفل عقیقی کے تعلق سے سجائی گئی ہے۔ صاحب خانہ نے بچے کے عقیقے کے موقع پر یہ محفل کا انعقاد کیا۔
اللہ تعالیٰ اس محفل کی برکتیں جس بچے کی عقیقے کے موقع پر یہ محفل کا انعقاد ہوا، اللہ تعالیٰ اس کی عمر میں ذہن میں برکتیں عطا فرمائے. اور یہ مہینہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، جیسا کہ آپ نے سابقہ خطبہ سے اس کے فضائل، اس کے مناقب آپ نے سماعت فرمائے. اور یہ عقیقہ ہمارے سرکار کی سنت ہے کہ بچے کی ولادت کی خوشی میں شکرانے کے طور پر جو جانور ذبح کیا جائے وہ اس لیے ذبح کیا جاتا ہے تاکہ بچے کی پرورش، نشو و نما اور ذہن کو اللہ تعالیٰ صاف ستھرا عطا فرمائے. حدیثوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے. بہرحال میں نے مختصر وقت ہے کیونکہ لمبی علماء کی فہرست ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى. کہ محبوب آپ فرما دیجئے لا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا کہ میں تم سے، اے میرے ماننے والے، چاہنے والے، میں تم سے کوئی اجرت نہیں طلب کرتا. اب اس کی تفسیر کیا ہے؟ بے شمار مفسرین کرام ہیں، ہر ایک اپنی اپنی سوچ، اپنی عقل کے مطابق نے اپنی اپنی تفسیر کی ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا امت محمدیہ اپنی امت سے خطاب کر کے یہ کہنا ہے کہ میری امتوں، میری وجہ سے اللہ نے تمہیں دولت اسلام سے نوازا. قرآن بے شمار جو ہم اور آپ 24 گھنٹے میں عمل کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب پاک صاحب اولاق صلی اللہ تعالی وسلم کے توسل سے ہمیں عطا فرمایا. تو میرے محبوب نے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ میں تم سے کچھ اجرت طلب نہیں کرتا مگر الا المودۃ فی القربى، قرابت کی محبت. علماء نے قرابت کا جو لفظ آیا ہے قرآن مجید میں، مفسرین کرام نے اس کی تفسیر فرمائی ہے کہ اس سے مراد اہل بیت اطہار ہے. اہل بیت اطہار کن لوگوں کو شمار کیا جاتا ہے؟ ایک تفسیر کے مطابق پنجتن پاک، جس کو ہم اور آپ حسنین کریمین، حضرت مولا علی، حضرت فاطمہ اور خود ہمارے سرکار، ان 5 افراد کو پنجتن پاک کہا جاتا ہے. ایک علماء نے اس کی تفسیر یہی پنجتن پاک لی ہے. کئی مفسرین کرام نے اس کی تفسیر بیان کی ہے کہ یہاں جو قرابت کا لفظ جو ہے وہ سرکار کی اولاد امام حسن، امام حسین کی جتنی اولادیں ہیں ان تمام کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. مطلب کیا ہے کہ امام حسن، امام حسین کی اولاد جو آج تک موجود ہیں دنیا میں، ہم اور آپ ہر ایک انسان امت مسلمہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے ذریعے یہ پیغام دیا کہ ان اہل بیت اطہار سے محبت کرنا تمہارے لیے کمپلسری ہے. اب محبت کے بے شمار انداز ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر ابھی دیکھیے گڈو صاحب نے یہ کھانے پینے کا انتظام کیا. چاہتے تو اپنے آڑوس پڑوس کو دعوت دے دیتے، اتنا بکھیرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ کیوں کیا؟ اپنے بیٹے کی محبت میں سماج گاؤں کو دعوت دیا. یہ نہیں کہ سماج کی محبت میں، بلکہ وہ اپنی بیٹے سے اتنی محبت کرتا ہے، اس محبت کا اظہار صاحب خانہ وہ اس انداز میں کر رہا ہے. مثال کے طور پر میں سمجھا رہا ہوں کہ آج ہم اور آپ اہل سنت والجماعت 10ویں محرم الحرام کے موقع پر سرکار سیدنا امام الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے قرآن خوانی کا اہتمام کرتے ہیں، نذر و نیاز کا اہتمام کرتے ہیں، سبیل کا اہتمام کرتے ہیں. یہ کیا ہے؟ ایک محبت کا طریقہ ہے. اور یہ
آپ نے سنا ہوگا شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دی پناہ است حسین، حقا کی بنا لا الہ الا اللہ است حسین۔ یہ کہنے والے کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ ہندوستان کے راجا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ اب سوچئے، جس خواجہ غریب نواز نے ہندوستان کی سرزمین کو، کفرستان کی سرزمین کو اسلام کی جیسی دولتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان بزرگان دین کے توسط سے ہندوستان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فروغ دیا، جس ہستی کے ذریعے، اس ہستی نے یہ شعر کہا ہے۔ اور اس شعر کا مطلب کیا ہے کہ آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ حسین منی وانا من الحسین۔ یہ کوئی عام لفظ کا، عام انسان کے بول چال نہیں ہے، بلکہ خود میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ حسین سے جو شخص خوش ہوگا، جو شخص حسین سے محبت کرے گا، وہ گویا کہ وہ مجھ سے محبت کرے گا، اور جو شخص حسین سے بغاوت کرے گا، عداوت و نفرت کرے گا، گویا کہ وہ انسان جو حسین سے نفرت کر رہا ہے، بغض کر رہا ہے، عناد کر رہا ہے، گویا کہ وہ مجھ سے عناد کر رہا ہے۔ اور یہ بات طے ہے کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا رسول، کہ اللہ کی اطاعت رسول اللہ کی اطاعت میں ہے، خود قرآن کا حوالہ ہے۔ تو جب میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، تو سوچئے اس حسین کا کتنا بڑا مقام ہے کہ ہم اور آپ ان کی محبت میں اور بھی بے شمار خرافات کی چیزیں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر تعزیے کا اہتمام کرتے ہیں، ڈھول بازے کا اہتمام کرتے ہیں، تو یہ آج سے نہیں، ہمارے اکابرین اسلاف نے اس کو شرعاً ناجائز و حرام قرار دیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا ہے، بلکہ سرکار اعلیٰ حضرت کے زمانے سے، اور جب سے یہ چیزیں، یہ بدعات خرافات جو جب سے شروع ہوئی ہے، ہمارے اکابرین بزرگان دین سلف و صالحین نے اس کو ناجائز و حرام قرار دیا۔ اس کی سیدھی سی مثال یہ ہے کہ آج پکچر ہر کوئی ماننے والا دیکھتا ہے۔ کیا ہر ماننے والا اس چیز کو جائز قرار دیتا ہے؟ ہر ایک فکر کا ماننے والا، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتا ہو، وہ یہی کہے گا کہ پکچر دیکھنا بالکل حرام ہے، حرام ہے، مگر پھر بھی اس کے باوجود دیکھ رہے ہیں۔ تو دیکھنے کی وجہ سے ایسا نہیں ہے کہ ہم اس کے مکتب فکر پر انگشت نمائی کریں، بلکہ اگر وہ کر رہا ہے تو یہ اس کا گناہ ہے۔ اس کے جو ماننے والے ہیں، اس کے جو اکابرین ہیں، ان پر کوئی ہے نا انگلی اٹھانے کی کوشش نہ کرے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے، بہرحال سرکار سیدنا امام الشہداء کا مقام جاننا ہو تو خود میرے آقا کی حدیث مبارکہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بارہا خطبہ سے سنا ہوگا، ائمہ کرام سے سنا ہوگا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، سجدے کی حالت میں ہیں۔ حضرت امام حسین، امام حسن رضی اللہ تعالی علیہ الصلوۃ والسلام کا زمانہ بچپنا کا ہے۔ سرکار سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ ایک صحابی کے رسول کے مطابق سجدہ لمبا ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ نماز کی جو اصل ہے وہ سجدہ ہے۔ رکن تو سب ہیں، قیام یہ بھی رکن ہے، رکوع یہ بھی رکن ہے، سجدہ یہ بھی رکن ہے، مگر ان تین رکنوں میں بے شمار رکن ہیں نماز میں۔ ان تمام ارکان میں سب سے اہم جو ارکان ہے وہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ سجدہ ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے محبوب و پسندیدہ چیز ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں جاتے ہیں، اور یہ بات طے ہے کہ نبی وہ ہوتے ہیں جو جاگتے سوتے بھی ہیں تو اللہ کی یاد میں رہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام حالت سجدے میں جاتے ہیں، امام حسین آپ کے کاندھے پر سوار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ اگر سجدے کی حالت میں جائیے گا، سبحان ربی الاعلیٰ کہیے گا، آپ کا بچہ اگر مثال کے طور پر کاندھے پہ سوار ہو جائے گا، کیا آپ کا خیال بچے کی طرف نہیں آئے گا؟ اگر رب کی طرف بھی لگا رہے گا مگر بچے کی طرف بھی ضرور آئے گا، ایسا نہیں کہ نہیں آ سکتا ہے۔
اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ سرکار خواجہ غریب نواز علی رحمت و رضوان نے کہا ہے کہ دین است حسین دی پناہ است حسین حقا کے بنا لا الہ الا اللہ است حسین. اسی آیت اسی شعر کا میں مفہوم بیان کر رہا ہوں. وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ دیکھیے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں. 3 تسبیح نہیں بلکہ صحابہ کرام نے دیکھا کہ سجدہ طویل ہو گیا. کچھ صحابہ کرام کو یہ ذہن میں بات آئی کہ ہو سکتا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے وہی نازل کیا ہے, اسی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو طویل دے رہے ہیں, لمبا کر رہے ہیں. مگر ایک صحابی رسول حالت نماز میں ہیں, دیکھتے ہیں کہ یہ طوالت, یہ جو سجدہ جو اتنا لمبا کیا جا رہا ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ حضور کو کچھ ہو گیا ہو. ایک صحابی رسول حالت نماز میں اپنی نگاہ کو اونچی کرتے ہیں, دیکھتے کیا ہے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے کاندھے پر سوار ہیں اور سرکار سجدے کی حالت میں ہیں. روایتیں یہاں تک بتاتی ہیں حضرت امام حسین نیچے اترتے ہیں, آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پوری کرتے ہیں. بتائیے کہ سجدے میں میرے آقا گئے, خیال رب کی طرف ہوتا ہے. نماز رب کی ہے, عبادت ہے. انسان کا جسم, دل و دماغ رب کی طرف جاتا ہے. جب ایک عام انسان کا معمول یہ ہے تو نبی کا خیال تو ضرور رب کی طرف لگا ہوگا, لو تو لگا ہوگا. تو سوچئے امام حسین کا مقام وہ ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں ہیں. امام حسین پشت پر سوار ہو جاتے ہیں تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کو لمبا دے رہے ہیں. کیوں؟ اس وجہ سے کہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ, اگر میں سجدے سے اٹھتا ہوں تو سرکار امام حسین کہیں گر نہ جائے. اسی وجہ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے کو طویل دیا, لمبا کر دیا. سوچئے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سجدے کی حالت میں اللہ کے کس قرب خاص میں پہنچے ہوں گے, تو یقینی طور پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذہن بھی اس قرب خاص میں پہنچا ہوگا. تو سوچئے امام حسین کا مقام اللہ تعالیٰ نے کتنا بلند فرمایا ہے. اور یہ جو ہم اور آپ کے تعزیہ کرتے ہیں, یہ سب بھجانا یہ یزیدی کام ہے. کہ راہب کے تعلق سے آیا کہ آج ہمارا معاشرہ کہتا ہے یا حسین یا حسین, مگر ان کی تعلیمات کو ہم اور آپ پسے پشت ڈال رہے ہیں. آج ہم کہتے ہیں کہ ہم حسین کے ماننے والے ہیں, مگر ہماری مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں. کہ آپ نے دیکھا ہوگا تاریخ کے اوراق اٹھا کر دیکھیے کہ سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو ہوئی ہے وہ حالت سجدہ میں ہوئی ہے. تو جس حسین نے, جو اس حسین کو شہید حالت سجدہ میں کیا گیا, سوچئے ہمارا اس کے ماننے والے ہیں, نمازوں سے دور ہیں. کیسے حسین کے ماننے والے ہیں, ان کے چاہنے والے کیسے ہیں؟ کہ روایتیں یہاں تک موجود ہیں کہ آج ہمارا آپ کا معاشرہ, ہمارا جو کلچر ہے, ہمارا جو ماحول ہے, اس سے دوسری قومیں ہم اور آپ کے کلچر پر, ماحول پر, ہم اور آپ کے مذہب پر انگشت نمائی کر رہی ہے. مگر سرکار امام حسین کی زندگی کا مطالعہ کیجئے. جب سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور جو دشت کربلا میں جتنی خواتین تھی ان کو ملک عراق سے دمشق کی طرف لے جایا جا رہا تھا, تو یہ راستے میں ایک راہب سے ایک جگہ سے آپ جایا جاتا ہے. راستے میں ایک راہب دیکھتا ہے کہ ایک خوبصورت نوجوان سا سر ہے جو نیزے کے نوک پر ہے. وہ انسان, وہ راہب جو یہودی تھا یا نصرانی کا عالم دین رہتا ہے, راہب رہتا ہے, وہ دیکھتا ہے تو جتنے بھی یزید کے لشکر رہتے ہیں, فوج رہتے ہیں, ان سے معلوم کرتا ہے یہ کس کا معاملہ کیا ہے, یہ کس کے سر کو تم نیزے پر اٹھائے ہوئے ہو. جب اسے بتایا جاتا ہے یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور ہے. معزز سامعین کرام, اللہ تبارک و تعالیٰ اس راہب کے دل میں سرکار امام حسین کی محبت پیدا فرماتا ہے. دیکھیے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو وہ اس راہب ایک رات کے لیے یزیدی لشکر سے کہتا ہے کہ تم 10,000 درہم لے لو اور ایک رات کے لیے سرکار سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو ہمارے حوالے کر دو. صبح ہوگی تو میں اسے تمہارے حوالے کر دوں گا, سپرد کر دوں گا. تاریخ کے باب بتاتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو یزیدی لشکر اس راہب کے پاس دے دیتا ہے.
और वो राहिब वो सर अनवर को लेता है और लेने के बाद उसे इत्र से मुअत्तर करता है, साफ सुथरा करने के बाद एक अपने कमरे में ले जाता है, हुजरे में ले जाता है और एक तख्त पर रखता है। तारीख के बाब में है कि लिखा जाता है सर वो राहिब जो यहूदी या ईसाई का आलिम दीन रहता है, पादरी रहता है, वो देखता क्या है कि सरकार इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के सर अनवर और आसमान के दरमियान जो फिजा रहती है, वो देखता क्या है, अल्लाह की अनवार तजल्लियात उस सर से निकल रही है, यानी कि जमीन से आसमान तक नूर की शुआएं वो देखता है। अल्लाह तबारक व तआला इसके वजह से अल्लाह उस राहिब को अल्लाह तबारक व तआला ईमान जैसी दौलत नसीब फरमाता